بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی حفاظت کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے صحت اور امن کی دولت سے نوازا ہوا ہے تو پھر نماز اسی طریقے کے مطابق جیسا کہ ہمیں سکھلایا گیا ہے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ آدمی کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کر پڑھ لے، اگر رکوع سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لے۔ نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ دشمن کی طرف سے ڈر اور خوف ہو تو ایسی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر گمسان کی لڑائی نہیں ہو رہی اور باقاعدہ جنگ نہیں ہو رہی لیکن دشمن اس تاڑ میں ہے، طاق میں ہے کہ کیسے یہ غافل ہوں تو ہم ان پر حملہ کریں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسا کئی دفعہ ہوا کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع کی گئی کہ دشمن اس طاق میں ہے کہ جس وقت آپ نماز میں مصروف ہوں گے تو یہ آپ پر حملہ کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت نہیں چھوڑی بلکہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے ایک حصے کو دشمن پر نظر رکھنے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑا کیا اور دوسرے حصے کو اپنے پیچھے نماز کے لیے کھڑا کیا، اور 1 رکعت اس حصے کو آپ نے پڑھائی۔ جس وقت 1 رکعت ان کی مکمل ہوئی، دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو یہ حصہ خاموشی سے دشمن کے سامنے چلا گیا اٹھ کے نماز کے دوران ہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حصے کے آنے کے انتظار میں رہے جو دشمن کے سامنے ہے۔ تو جیسے ہی وہ آ کر آپ کے پیچھے صف آرا ہو گیا تو آپ نے پھر دوسری رکعت اس حصے کو پڑھائی، اور جب دوسری رکعت یہ پڑھ کے واپس چلا گیا تو پہلا حصہ آیا اور آ کر اپنی رہی ہوئی رکعت پڑھ کے پھر وہ دشمن کے سامنے چلا گیا، اور جس نے دوسری رکعت پڑھی تھی پھر وہ آیا اور آ کر اپنی رہی ہوئی رکعت مکمل کر کے وہ دشمن کے سامنے چلا گیا۔ یوں دشمن کو حملے کا بھی موقع نہیں مل سکا، نماز بھی پڑھی گئی اور جماعت بھی نہیں چھوٹی۔ نماز کے اس طریقہ کار کو فقہ اور قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صلاۃ الخوف سے تعبیر کیا گیا، یعنی خوف کی حالت ہو، اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خدشہ ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہ نماز چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس میں ذہنوں کے اندر یہ خیال آ سکتا ہے کہ 2 امام ہوں، آدھا لشکر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، دوسرا آدھا دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ آسان صورت ہے، آسانی سے ممکن ہے، لیکن ایسا کئی وجہ سے نہیں کیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے بسا اوقات امام ایسے ہوتے ہیں کہ پورا لشکر یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کو انسان کا جی نہیں چاہتا۔ اور اسی طرح بعد کے حالات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تو نہ پہلے تھی نہ بعد میں تھی، لیکن ایسی قابل قدر شخصیت ہو سکتی ہے کہ سب کا جی چاہتا ہو کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں، دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں ایسی نماز نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مجاہدین کی خواہش اور ان کی چاہت کا احترام کرتے ہوئے شریعت نے ہمیں ایک طریقہ دے دیا کہ اس طریقے سے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔
اور دوسری مصلحت اس کے اندر یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دو اماموں کے پیچھے لشکر نماز پڑھے گا تو دشمن کے ذہن میں یہ تاثر بیٹھے گا کہ شاید ان کے درمیان میں کوئی انتشار ہے. کچھ لوگ ایک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی انتشار ہے، آپس میں کوئی اختلاف ہے، تفرقہ ہے، جس سے ان کی جرأت بڑھے گی، ان کے حوصلے بلند ہوں گے. تو اس لیے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے تاکہ اتحاد اور اتفاق واضح ہو اور پتہ چلے کہ ان کے درمیان میں کسی طرح کا کوئی انتشار موجود نہیں ہے. اور پھر بار بار آنے جانے سے ایک شان و شوکت بھی مجاہدین کی واضح ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں اور بھی بہت ساری مصلحتیں، حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی دفعہ اور صحابہ کرام نے بھی کئی دفعہ اس طریقے سے نماز ادا کی. باقی اس کے کافی تفصیلات ہیں، ان سب کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر دباؤ اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے کہ جماعت کا موقع نہ ہو تو پھر جماعت ترک کر دی جائے اور اپنی اپنی نماز پڑھ لی جائے. اور اگر اپنی اپنی نماز پڑھنے میں قبلے کا رخ کرنے کا موقع نہیں ہے تو قبلے کا رخ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس طرف کو منہ ہے اسی طرف کو نماز پڑھ لیں، اپنی اپنی سواری پر پڑھ لیں، اپنے اپنے مورچے میں پڑھ لیں، جہاں موقع ہو جس انداز سے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں نماز کو نہیں ترک کیا، حالانکہ پورے خاندان کی وہاں میتیں موجود ہیں اور دباؤ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نماز کو ترک نہیں فرمایا. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور اگر تم ڈر محسوس کرتے ہو دشمن کے حملے کا تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر جس وقت تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، جس سے تم پہلے واقف نہیں تھے. تو جب امن واپس آ جائے تو پھر عام حالت میں جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے اس کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. تو بہرحال نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اگر خدا نخواستہ نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. بڑی سخت وعیدیں ہیں اس حوالے سے کہ جس کے نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کی نماز میں خلل اس کے ہر چیز میں خلل. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر مقرر کرنا چاہتے ہوتے تھے تو بڑی خاموشی کے ساتھ اس کی نماز کا مطالعہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کی نماز صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے معاملات صحیح ہیں، اگر نماز صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی معاملات بھی صحیح نہیں ہیں. تو نماز معیار ہے سارے معاملات کے صحیح یا سارے معاملات کے غلط ہونے کا. اور اس وقت ہمارے ہاں نماز کے اندر بہت غفلت اور سستی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین.